صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ عبادت کی توفیق دی، نماز با جماعت پڑھی ہے اور پھر قرآن سننے کے لیے اس نے ہمیں بٹھایا۔ اللہ ہمیں اس اچھے عمل پر استقامت عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر الحمدللہ 14 دروس میں ہو گئی اور آج 15واں درس ہے ہمارا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت جو احادیث میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کو یاد کرنا برکت ہے اور اس کو ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں ایک سائبان ہے جو اپنے پڑھنے والے کے اوپر قیامت کے دن سایہ کریں گی، یا فرمایا کہ یہ دونوں بادل ہیں یا صف باندھے ہوئے پرندے ہیں۔ سورہ بقرہ کو سیکھو، نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک، اس سورت کو سیکھو اور اس کو یاد کرو کیونکہ اس کا یاد کرنا کیا ہے؟ برکت ہے۔ ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، تو برکت کے حصول کے جو ذریعے، راستے، طریقے ہیں وہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیے۔ سورہ بقرہ کو جو یاد کرے اللہ اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا اس کو ترک کرنا حسرت ہے۔ جادوگر کو اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جادوگر جو ہوتا ہے ویسے تو وہ کام کرتا ہے جو اس کو اسلام، اگر کوئی مسلمان ہے اور جادو سیکھ لے اور جادو کرنا شروع کرے اور جادو کے ذریعے وہ گناہ کے کام کرے تو ویسے ہی اس کے لیے بربادی ہے، وہ تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن ساتھ فرمایا جادوگر کو اس صورت کو پڑھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اس میں وہ آیات ہیں کہ جس کو پڑھنے سے جادو زائل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کچھ توقف کے بعد ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں ایک سائبان ہے۔ سخت گرمی ہے نا، آج تو یو کے کا موسم بھی ٹھیک ٹھاک، سخت گرمی میں آدمی سایہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی سایہ مل جائے۔ جو یہ صورتیں سیکھے قیامت کے دن وہ سائے میں رہے گا، اس سے سایہ نصیب ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم، ترمذی شریف، مسند احمد، ان سب میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ احباب کہ جو یا تو وسوسے کا شکار ہیں، وہ احباب جن کے ذہن، سوچ اور فکر میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہم پہ کوئی نہ کوئی جادو ہو گیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کر لیا ہے، کیونکہ حاسد بھی بہت ہوتے ہیں، حسد کرنے والے، اور کچھ واقعی وسوسوں کے علاوہ کچھ لوگوں پہ ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے کہ وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ شیطان دفع ہو جاتا ہے اس گھر سے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو صبح اور شام کوشش کریں، میکسیمم آپ کو یہ 2-2.25 پاری کی منزل ہے سورہ بقرہ کی، آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ؟ تو اگر اس کی تلاوت کی جائے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، یعنی ایک بلندی ہوتی ہے، ٹاپ ہوتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی۔ پھر فرماتے ہیں اور قرآن مجید کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ عظمت، شان، وقار ایک ایک آیت میں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ آیتوں کو، جیسے پورے قرآن مجید میں جو آیت سردار ہے وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 255 ہے if I'm not wrong، آیت نمبر 255 وہ اسی سورہ کی آیت ہے۔ اسی طرح
جو سب سے بڑی آیت ہے حروف کے حوالے سے، وہ بھی قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ لین دین کی جو آیت ہے نا، قرض لینا، لین دین کا ہونا، یہ سارا کچھ اس ایک آیت میں ہے، اور وہ آیت پورے قرآن مجید میں آپ غور کریں نا، لین دین کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، قرضہ آپ لے لیتے ہیں پھر نظر ہی نہیں آتے، لین دین میں، تجارت میں، باقی احکام وہ سارا بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے، جس مرد نے دن میں سورۃ البقرہ کو پڑھا تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہے، ہماری آنکھیں کوئی دیکھے، آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے اسلام کہتے ہیں نا شہید کو مردہ نہ کہو، لیکن ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہے، قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ ایسے ہی ہے، قرآن جو کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، ہمارا دل، دماغ، سوچ، فکر، عقل نہ بھی مانے، ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو سورہ بقرہ گھر میں پڑھتا ہے 3 دن تک شیطان نہیں آ سکتا، تو ہمارا ایمان ہے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہاں پر پھر وہ اثرات قرآن مجید کے، ان آیات کے، وہ رحمت اور برکت اللہ کی طرف سے اس گھر میں ہوتی ہے کہ 3 دن تک وہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جس مرد نے سورۃ البقرہ کو اپنے گھر میں رات کو پڑھا تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ قرآن مجید کا کوہان اور اس کی بلندی ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے۔ ہر آیت کے ساتھ کتنے فرشتے؟ 80 فرشتے آیا کرتے تھے، ایک ایک آیت کو لے کے نازل ہوتے تھے۔ اور پھر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آیت الکرسی کا اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہیں، اور پھر اس کو سورۃ البقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ آیتیں نازل ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے اس آیت کو کس صورت میں رکھنا ہے، اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھنا، اس آیت کو اس آیت سے پہلے رکھنا۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم سے، کیونکہ وما ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا۔ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو بھی آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو ترتیب ہے اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب نزول جو قرآن کا ہے نا، جیسے یہ سورہ بقرہ نزول کے حساب سے اس کا نمبر 87 ہے، اور ترتیب قرآن کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے یہ سورہ فاتحہ کے بعد نمبر 2 ہے۔ تو مصحف میں اس وقت جب آپ قرآن کھولتے ہیں پہلی سورت کون سی ملتی ہے؟ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ۔ یہ آپ ترتیب جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تلاوت کا، ترتیب تلاوت جو ہے وہ نمبر 2 پر ہے یہ سورہ بقرہ، لیکن نزول کے حساب سے جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت اس سورت کا نمبر 87 ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ 87۔ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی سورتیں؟ 114۔ کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ 86 صورتیں یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، 86 صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے۔ اور جب آپ علیہ السلام مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو اس کے بعد کتنی صورتیں نازل ہوئی؟ 28۔ 86 صورتیں مکے میں نازل ہو گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تو پہلی سورت جو وہاں نازل ہوئی مدینہ شریف میں وہ سورۃ البقرہ ہے۔ تو 86 مکے میں، تو سورہ بقرہ کا نمبر کون سا ہوا؟ 87۔ پہلی سورت ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن 86 مکے میں ہو چکی ہیں۔ تو اب کون سا نمبر ہے سورہ بقرہ کا؟ 87 نمبر ہے سورہ بقرہ کا۔ میں کچھ اشارہ کرنے والا تھا، ذہن سے وہ بات نکل گئی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں، 86 جو ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے،
وہ ایسی وہ ہواؤں میں بھی جب آپ معراج شریف پہ گئے تھے تو صورتیں وہاں بھی آیات نازل ہوئی ہیں، حالانکہ آپ مکے میں نہیں تھے، لیکن ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ بقرہ کی ہیں کچھ آیتیں، لیکن ان آیتوں کو ہم نازل وہ منا میں ہوئی ہیں، لیکن وہ آیتیں ہم ہجرت کے بعد نازل ہونے کی وجہ سے سورہ بقرہ کو ہم مدنی صورت کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پاس ان کی گھوڑی بندھی ہوئی تھی، اچانک گھوڑی اچھلنے لگی تو وہ خاموش ہو گئے، بس گھوڑی بھی پرسکون ہو گئی۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، بس گھوڑی اچھلنے لگی، پھر وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑی بھی پرسکون ہو گئی۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، بس گھوڑی اچھلنے لگی، بس وہ واپس آئے اور ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑی کے قریب تھا۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑی ان کے بیٹے کو کچل نہ دے۔ صحابی ہیں اسید بن حضیر، وہ تلاوت کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، تو جو ہی آپ تلاوت شروع کرتے تو ان کی جو جانور تھا، ان کا جو گھوڑی تھی، وہ اچھلنے لگ جاتی تھی۔ آپ خاموش ہو گئے تو اس نے بھی اچھلنا بند کر دیا، پھر آپ تلاوت کرنے لگے، گھوڑی بھی اچھلنے لگی۔ کوئی تو ایسی بات تھی کہ جس کی تلاوت سے گھوڑی میں بھی ایک جذبہ، ایک اثر وہاں بھی نظر آنے لگا۔ یہی عمل کچھ 3-4 بار اسی طرح کرتے رہے۔ ان کو پھر خطرہ یہ محسوس ہوا کہ گھوڑی کے قریب ان کا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اگر یہ نہ ہو میں تلاوت شروع کروں اور گھوڑی میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو گھسیٹ لیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا حتیٰ کہ انہیں کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ پھر جب صبح ہوئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے ابن حضیر پڑھو، ابن حضیر پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے ڈرا تھا کہ وہ گھوڑی یحییٰ کو روند ڈالے گی اور یحییٰ اس کے قریب تھا، پس میں نے اپنا سر اٹھایا اور یحییٰ کی طرف مڑا، پھر میں نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں پر بہت سے چراغ صاحبان کے مثل تھے، پس میں وہاں سے نکل آیا حتیٰ کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ کیسے چراغ تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آ گئے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کو سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ ان سے نہ چھپ سکتے۔ صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جانور اچھلنے لگا، انہوں نے تلاوت بند کی، بیٹے کو وہاں سے اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا تو چراغ ہی چراغ آسمان کی طرف صاحبان کیے ہوئے، یعنی اتنے تھے جیسے بادل سایہ کرتا ہے نا، آسمان چھپ جاتا ہے، اتنے چراغ آسمان میں۔ تو بڑا حیران صحابی کی یہ کیا ہے۔ صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ رات ایسا معاملہ ہوا کہ میں تلاوت کر رہا تھا، بیٹے کو اٹھانے لگا، آسمان کی طرف دیکھا، چراغ ہی چراغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ چراغ جو تمہیں نظر آ رہے تھے وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے آئے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے صبح تک وہ وہاں ہوتے اور لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے۔ اتنی بڑی عظمت اس صورت کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ برکت والی، رحمت والی صورت ہے۔ اس صورت میں 286 آیات ہیں اور سورہ بقرہ قرآن مجید میں سب سے طویل صورت ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ وہی باتیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ سورہ بقرہ 281 کی یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کی اجتماعی حیات اور ان کی سلطنت اور سیاسی نظام کے متعلق آیتیں نازل ہوئی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو دعوت اور قرآن کی جو آیتیں ہیں آپ اس میں تھوڑی سی مدینہ شریف میں نازل ہونے والی صورتوں کے ساتھ اگر آپ تقابل کریں نا تو فرق نظر آئے گا۔ وہاں عقیدے کی بات ہوتی تھی، وہاں اعمال کی بات ہوتی تھی۔ جب آپ مدینہ شریف آ گئے تو اب مدینہ شریف میں ایک ریاست قائم ہو رہی تھی، اور اس ریاست کے قیام پر اسلام کی جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی، اخلاقی جتنی بھی تربیت ہو سکتی تھی وہ ساری آیتیں نازل ہوئی ہے۔ انہی صورتوں میں آپ دیکھیں گے، آیات میں دیکھیں گے بنی اسرائیل پر جو معاملات، ان کے عروج اور زوال کا جو ذکر ہے اس کا بیان کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان قوم ان کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرے
کہ کب ان کا عروج، کب ان کا زوال ہوا، وہ کام نہ کریں مسلمان کہ جن کی وجہ سے جیسے بنی اسرائیل عروج پہ تھے، زوال انہوں نے دیکھا، مسلمان وہ کام نہ کرے کہ عروج پر ہوں اور وہ زوال کی طرف جائیں۔ تو ہمارے درس کے لیے، عبرت کے لیے، سبق کے لیے کہ ہم لیسن لیں، وہ سب کچھ سورہ بقرہ میں اللہ نے نازل فرما دیا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کی معتقدات کا بیان ہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ اعمال صالحہ عقائد کے ترجمان ہے۔ عقیدہ اچھا ہو، جتنے بھی عمل ہوں گے ایکسیپٹڈ ہوں گے۔ عقیدہ خراب ہو، اعمال جتنے بھی اچھے ہو جائیں، جتنے بھی خوبصورت کر لو، عقیدے کی بربادی کی وجہ سے اعمال کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، بہترین عالم دین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کا جو ادب، تعظیم، محبت، وہ جو رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جتنے بڑے پائے کا عالم ہو، وہ سارا علم اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ دوسری طرف ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن توحید پر وہ بڑا پکا ہے، اللہ کی وحدانیت پر، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس نے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عام آدمی ہے، رسول اللہ کی محبت سے اس کا سینہ جو ہے وہ منور ہے، اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، آخرت پر اس کا یقین وہ کامل ہے، عالم نہیں بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ کیوں؟ عقیدہ ہی سب کچھ ہے، عقیدہ ہو، ساتھ میں اعمال صالحہ ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں مومنین، کافرین، منافقین کی صفات کو بیان کیا گیا۔ نجات کا مدار عقائد صحیحہ پر ہے، نہ کہ کافرین اور منافقین کی من گھڑت باتوں پر۔ 3 کیٹیگریز یہاں بیان ہوئی اور شروع میں ہی بیان کر دی گئی ہے، انشاءاللہ ان آیات پر ہم کلام کریں گے۔ منافقین کا ذکر بھی ہے، کافرین کا ذکر بھی ہے، ایمان والوں کا ذکر بھی ہے اسی صورت کے اندر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم کا ذکر فرمایا، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں ان کی زوجہ کو جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ پھر کار خلافت سنبھالنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا گیا۔ وہ سارا ذکر آدم علیہ السلام، آپ کی گھر والی کا، جنت کا، پھر زمین پہ آنے کا، سب ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت 47 سے لے کر 123 تک بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر ہے، کون کون سے جرم انہوں نے کیے۔ یہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، انہوں نے فرعون کی غرقابی سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی، موسیٰ علیہ السلام سے بطور عناد اور ہٹ درمی متعدد ناجائز مطالبات کیے، نیز انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا، پھر وہ اس کے مستحق ہوئے کہ اللہ نے ان پر لعنت نازل فرمائی اور ان پر اپنا غضب نازل کیا اور ان کو ذلیل اور خوار کیا۔ یہ ساری باتیں اسی سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل سے خطاب کے بعد اہل اسلام کی طرف خطاب کو منتقل فرمایا۔ پھر سورہ بقرہ کی انہی آیات میں دین کے اصول بیان فرمائے، عبادات، معاملات کے احکام شرعیہ بیان فرمائے، جن میں نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب شامل ہے۔ پھر فرمان اسلام کی توقید میں چاند کے مہینوں پر اعتماد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے احکام بیان فرمائے، والدین رشتہ داروں کے لیے وصیت کو بیان، خرچ کے مستحقین کا ذکر، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مسلمانوں کی خانگی زندگی کے احکام، نکاح کرنے، طلاق دینے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت، طلاق کی عدت وفات، وہ سب بیان فرمائے، عورتوں کے پاس نہ جانے کی، قسم کھانے کے احکام، ایلا وغیرہ، یہ سارا کچھ اسی کے اندر۔ اور یہ بیان فرمایا کہ لغو قسم کی مواخذہ نہیں کیا جاتا، جادو اور قتل ناحق کی تحریم بیان فرمائی، مقتولین کے لیے قصاص کو واجب کرنا، لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی تحریم کو بیان فرمایا، خمر و میسر اور سود کی تحریم کو بیان فرمایا، حالت حیض میں، پیریڈز میں عورتوں کے پاس عمل تزویج سے منع فرمایا۔ یہ سارا کچھ اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ اگر آپ دیکھیں، ہم نے اللہ کریم سے اہدنا الصراط المستقیم مانگی، ہم نے دعا کی نا، اہدنا الصراط اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس کے آگے جو کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر، وہ سیدھا راستہ ہی ہے جو اللہ نے جواب میں ارشاد فرما دیا۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک سب کا سب صراط مستقیم ہے، کہ اگر ان آیات جو قرآن میں نازل ہوئی ہے ان کو پڑھو، سیکھو، عمل کرو تو تم صراط مستقیم پر ہی گامزن ہو۔ احباب، سورہ بقرہ اجمالی طور پر بیان ہوا، سورہ فاتحہ اجمالی طور پر بریفلی، اور سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک یہ قرآن کی سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر ہے۔ الحمدللہ
رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں تو وہاں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے بارش کا برسنا، پھر اس پانی سے پھلوں کا آنا، چونکہ پانی جب کھیت کو لگتا ہے تو فصل آتے ہیں، خوراک آتی ہے، یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ انسان کو، جنات کو اور یہ حشرات الارض کو، جانوروں کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ زمین سے فصل اگانے والا اللہ ہے۔ ہر جاندار کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ تمام عالم کی جو تربیت ہے، پالنا ہے، وہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ جو آیات بیان ہوئی ہے، کہا یہ سب کے سب الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروانا، پھر جنت کا ذکر، جنت سے پھر خلافت کے لیے زمین پر اتارنا، یہ سب کا سب بیان الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہے۔ پھر بنی اسماعیل میں نبی پیدا کرنا اور کعبہ شریف کو حرمت اور عزت بخشنا، وہاں کے رہنے والوں کے لیے رزق رسانی، دانا پانی، یہ سب کا اہتمام اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس پہلی آیت کی تفسیر اللہ نے ان آیات میں بیان کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونا، بنی اسرائیل کا دوبارہ زندہ ہونا اور جناب موسیٰ کو تورات دینا، سارے اس طرح کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ اس پہلی آیت کی تفسیر ہے۔ پھر من و سلوہ کا اترنا، بنی اسرائیل پر تیار خوراک آتی تھی، یہ بادلوں کا سایہ کرنا، یہ سب کے سب الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے۔ فرعون جیسے ظالم سے ان کو نجات دی ہے اس لیے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر گائے کا ذبح کرنا، چونکہ اس صورت کا نام ہی بقرہ ہے، بقرہ بیل یا گائے کو کہتے ہیں۔ گائے کا ذبح کرنا، اس کا گوشت مقتول پہ رکھنا، مقتول کا زندہ ہونا، اپنے قاتل کا بتانا، قاتل کو سزا دینا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا گائے کو پوجنا، پرستش کرنا، پھر ان کو سزا اور سخت توبہ جو مقرر کی گئی تھی وہ، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر انہیں مختلف عذابات دینا، طرح طرح کی عذابات ان کو ملے۔ کافر، منافق، مشرک کے لیے جہنم میں جو گھر ہے، یہ سب کے سب تفسیر ہے مالکی یوم الدین کی۔ تم کسی کو قتل کرو اور یہ سوچو کہ تمہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے، مالکی یوم الدین ہے، اس دن کا جو مالک ہے نا، بدلے کے دن کا، پوچھ گچھ جو ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہے وہ دن، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جیسے وہ تجھے آج زندہ کر سکتا ہے تو وہ آخرت کے دن بھی تجھے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ مالکی یوم الدین، ڈرو اس دن سے کہ جس دن وہ حساب لے گا۔ تم طرح طرح کے گناہ کر رہے ہو، آج توبہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالکی یوم الدین، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ سب کو ان کے اعمال پر کھڑا کرے گا اور پوچھے گا ان سب سے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو جتنے عبادات ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ نماز کا ذکر اس میں موجود، روزے کا ذکر اس میں موجود، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا، ذکر الہی کا، تسبیح کا، تحلیل کا، ہر طرح کے احکام عبادات کے متعلق وہ آپ کو اس صورت میں نظر آئے گی۔ اور یہ تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہے۔ وہاں عبادت کا ذکر ہے، عبادت کو یہاں کھول کے بیان کر دیا ہے، عبادات کے احکامات کیا ہے سارا کچھ بیان کر دیا۔ اللہ سے خاص محبت، اللہ سے خاص تعلق، اس کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ ہم ہر طرح کی بت پرستی، شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، صرف اللہ کے آگے۔ ہمارا خالق، مالک، رازق صرف اللہ کی ذات ہے، ہم اس سے خاص محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب یہ کیفیت ہو مومن کے اندر، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اسی کے اندر شامل، یہ اس کی تفسیر۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، قرآن کے اندر متقیوں کا ذکر ہے نا، متقیوں کی ہدایت، جو راستہ ان کو دیا وہ کون سا راستہ؟ انہیں وہ راستہ معلوم، احکام کا راستہ معلوم، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کا راستہ کیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سود کیا، اخلاق کیا، اچھے اعمال کیا، وہ سارے کے سارے اعمال اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر، سب کے سب وہ اس کے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔
والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے آنا ہے، عزیز و اقربا کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، خاوند کے حقوق کیا، اولاد کے حقوق کیا، وہ سب کے سب اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں تو سمجھ لیں آپ کو ان تمام احکام کے بارے میں معلومات ہے اور آپ کو عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جتنے انبیاء ہیں، جتنے صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر انعام ہوا، پورے قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، نبیوں کا بھی ذکر، ولیوں کا بھی ذکر، صالحین اور صادقین کا ذکر، سب کا ذکر موجود ہے، اور وہ تفسیر ہے کس کی؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے، فرعون کے مال، اس کا ملک برباد ہونے کا ذکر، نمرود کے مناظرے کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر کا ذکر، یہود کے بد اعمالیوں پر جو ان پر غضب ہوا اس کا ذکر۔ یہ جتنے بھی اس مضمون سے تعلق رکھنے والے جہاں جہاں قرآن میں ذکر ہے وہ سب تفسیر ہے کس کی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا کے رکھنا، تو کہا وہ ان کا راستہ کیا تھا؟ پڑھو سورہ بقرہ، بنی اسرائیل نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اے بندو، اے مومنین، اے امت محمدی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر غضب بھی نہ ہو، تم گمراہ بھی نہ ہو، تو پڑھ لو ان لوگوں کے ذکر کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، بنی اسرائیل۔ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا کہ وہ گمراہ ہو گئے؟ ان یہودیوں نے کون سا راستہ اختیار کیا جن پر اللہ غضبناک ہوا؟ ان کے راستے سے بچ جاؤ تو تمہاری دعا یہ قبول ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلا۔ تو سورہ فاتحہ اجمالی طور پر اس کا ذکر، اور سورہ بقرہ میں اور اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں ان سب میں اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر موجود ہے، وہاں بریفلی ذکر، یہاں ڈیٹیل میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلی کچھ آیتوں کا آج تیار کر کے آیا تھا کہ کچھ آیتیں بیان ہوگی، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے درس میں ہم سورہ بقرہ کی جو آیات ہے، ابتدائی آیات بہت خوبصورت، بہت جامع، بہت پرلطف آیات ہیں، تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے الف لام میم کا ذکر کریں گے۔ آیتیں کتنی قسم کی ہیں؟ آیت 3 قسم کی، آیات محکمات کیا ہیں، آیات متشابہات کیا ہیں، آیات مقطعات کیا ہیں، حکم کیا ہے، کس سے ہم نے سیکھنا ہے، کس پہ صرف ایمان ہے، سمجھ میں ہماری نہیں آئے گی، وہ ساری انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا نور، اس کی سمجھ اور اس کے نور سے سب کے سینوں کو منور، مزین، معطر، مجلی، مصفہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔